السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ہمارا آج کا موضوع ہے ڈپریشن کو خدا حافظ کیسے کہیں۔ ابھی آپ کو علم ہوگا کہ بنو کے اندر ایک بیوروکریٹ، ٹھیک ہے، جو ایک اچھی پوسٹ پہ تھے، انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور مذہبی پیشوا بھی ہیں، رہنما بھی تھے، ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ اس سے کچھ عرصے پہلے آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جناب ایک بہت مشہور سیاستدان ہیں جن کی بہت ساری شوگر ملز جو ہیں، خوشحال بھی ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، اپنے ذاتی جہاز ہیں، ان کے بھائی نے خودکشی کر لی۔ آپ دیکھیں یہ تو ہو گئے بڑے لوگ جو خوشحال بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، اور جو ہے جن کو بظاہر دنیا کی کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اطراف میں، محلوں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں اکثر یہ خبریں آتی ہیں۔ یہ جو خودکشی ہے بنیادی طور پہ ڈپریشن کی سپرلیٹو ڈگری کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہاں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں اور اس سے ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے جاپان کی جو قوم تھی خودکشی میں ٹاپ پہ تھی۔ حالانکہ ہمارے لیے وہ مالی اور معاشی اعتبار سے بڑے خود کہیں گے ہم اسے قسمت جو ہے وہ قوم ہے، لیکن وہاں کیا وجوہات تھیں اصل میں، اور اس سے کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہم خودکشی کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈپریشن کو اوائڈ کرنا پڑے گا، اور ڈپریشن کو اوائڈ کرنا ہے، اس کو دفع کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، تو ہمیں کچھ 6-7 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا جو ایک کنسنسس ہے بہت ساری کتابوں کے۔ پہلا پوائنٹ ہے زندگی کا مقصد بنائیں۔ جب آپ زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں نا، تو آپ ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی ساری کنسنٹریشن، آپ کی جسمانی روحانی ساری طاقتیں ادھر مرکوز ہو جاتی ہیں، اور آپ کے پاس منفی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ جو بھی ہماری قوم میں باہر بھی جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں یار دعا کرو بس اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ بھائی کیوں اٹھا لے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 85 سال 90 سال ہو گئی ہے اور ہم بیکار بے مقصد زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے کہتے ہیں جی قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے۔ تو جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو پھر سب لوگ، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے ادھیڑ عمر ہو، چاہے جوان ہوں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ جو لوگ زندگی ختم ہونے کا کام قدرت سے نہیں لینا چاہتے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خودکشی جو ہے، جس طرح لوگ خوشحال ہو رہے ہیں، اس طرح خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ پہلا پوائنٹ ہے زندگی کوئی مقصد بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ ڈپریشن کے شکار ہیں، آپ کے اطراف میں، آپ کے فیملی فرینڈس میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو بھی ساری چیزیں سمجھائیں۔ دوسرا ہے کہ اندر کے خوف سے نجات پائیں۔ ہمارے اندر بہت سارے خوف ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن اس سے ٹاپ پہ موت، دوسرا ناکام ہونا، تیسرا جناب جاب پہ چلا جانا، بھوک سے مرنا، اور بہت سے محکموں کا خوف، بہت سے افراد کا خوف، بہت سے رشتوں کا خوف۔ اصل میں یہ خوف پیدا ہونے سے لے کے موت تک تو ساتھ رہتے ہیں، صحیح ہے۔ ان خوفوں کو مینیج کرنا ہے۔ ان خوفوں کے پاس آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو فائٹ کریں، اس سے آپ لڑیں، خوف کو مار دیں۔ جیسے بچپن میں آپ ڈرتے تھے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں، کتے بلیوں سے بھی ہم ڈرتے تھے سارے کے سارے، لیکن اب تو کتے بلی سے نہیں ڈرتے نا، تو ہم نے کتے بلیوں کے خلاف والے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اسی طرح اور بہت سارے خوف ہیں، ان کو بھی آزاد کر لیں۔ تو آپ یا تو فائٹ کرتے ہیں یا فلائٹ کرتے ہیں۔ جب آپ فائٹ کرتے ہیں تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن بھی نہیں ہوتا، اور جب آپ فلائٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ساری زندگی وہ خوف رہتا ہے۔ آپ کے اطراف میں بہت ساری ایسی شخصیات ہوں گی جن کو جو خوف 11 سال کی عمر میں تھا وہ آج ان کو 71 سال کی عمر میں بھی ہوگا۔ تو یہ خیال رکھیے گا اس کا۔ آپ بہتر ہے کہ ہر انسان کے خوف مختلف بھی ہوتے ہیں، اس کو وہ قابو پائیں۔ تیسرا ہے لوگوں میں رہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوق ہے، اور لوگوں، یہ قدرت کا جو ہے گلدستہ ہے، لوگوں میں رہیں، تنہائی پسند نہ ہو، اس گلدستے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں میں رہیں گے نا، نمبر 1 بات تو یہ کہ آپ کے اندر مثبت جو چیزیں زیادہ بڑھیں گی، وہ فورسز بڑھیں گی جو آپ کے اندر مثبت چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ مثبت چیزیں جتنی بڑھیں گی، منفی چیزیں اتنی مائنس ہوں گی۔ آپ کے اندر خواہشیں پیدا ہوں گی، امنگیں ہوں گی، آپ کی نئی لرننگ ہوگی، تو آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں موسٹلی سوائے 2-4 سیگمنٹس کے وہ ہوتے ہیں جن کی لرننگ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سیکھنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بالکل نیوٹرل پہ گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اپنی، جہاں جا رہی ہے چلی جائے، تو اس نے گڈھے میں ہی گرنا جا کے۔ چوتھا ہے جسمانی ورزشیں کریں یا مشقت والی زندگی گزاریں۔
یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، یہ آہستہ آہستہ خراب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے سستی سے پناہ مانگی ہے، اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس میں کوئی سست نظر نہیں آئے گا۔ سب کے لیے آتا ہے اتنے بجے صبح اٹھتے تھے اور اتنے بجے رات پہ کام کرتے تھے، سب کے لیے آتا ہے وہ اتنا دوڑتا ہے، وہ اتنا کام کرتا ہے، وہ اتنے پریکٹس کرتا ہے، وہ اتنا ہارس رائڈنگ کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ جسمانی ورزش رکھیں یا آپ کیا کریں، مشقت والی زندگی گزاریں، کیونکہ آپ کا جسم فٹ ہوگا، باہر کا جو ہارڈ ویئر فٹ ہوگا تو آپ کو سافٹ ویئر یعنی آپ کی روح بھی جو نا وہ سپورٹ کرے گی اس کو، اور جسم لاغر ہو جائے گا تو آپ پھر منفی موڈ پہ چلے جائیں گے اور زندگی بھر چیزوں کو منفی انداز میں دیکھیں گے، کیونکہ آپ اس کا وزن اٹھا نہیں پا رہے جو وزن آپ کو اپنے جسم کو اٹھانا چاہیے۔ تو آپ کیا کریں، چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ مشقت والی زندگی کو جو گزارتا ہے وہ تو ماشاءاللہ سدا بہار رہتا ہے، تو یا تو وہ اتار کریں یا جسمانی طور پہ کریں، تو آپ روحانی طور پہ خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ اگلا ہے منفی لوگوں سے اور نشے سے دور رہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم سب میں تصوراتی انسان ہوتا ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا اس کا ریشو کیا رکھتے ہیں، آپ 90-10 کا رکھتے ہیں یا 10-90 کا رکھتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ آپ عملی پسند ہو، عملی پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ منفی لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ خراب کرتے ہیں بلکہ مایوس بھی کرتے ہیں، وہ ہر جگہ منفی چیز دکھا دیتے ہیں، دیکھو یار روڈ ٹوٹا ہوا ہے، دیکھو یار وہ دیکھو وہاں پہ یہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے، وہ دیکھو یار وہ جناب فلاں جگہ پل نہیں ہے، وہ حکومت ایسی ہے، وہ فلاں لوگ ہیں۔ یہ منفی چیزیں ہیں، دیکھیں منفی چیزیں جو نا وہ تو سب جگہ ہے دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، کہیں زیادہ ہوں گی کہیں کم ہوں گی، لیکن اس منفی چیز کے اطراف میں جہاں روڈ ٹوٹا ہوا اس کو ذرا اوپر تو دیکھیں تو وہاں لائن سے جناب بہت بڑی درختوں کے قطاریں بھی ہیں جس کے اندر پھل لٹکے ہوئے ہیں، تو آپ پھلوں کو دیکھتے میں انگیج ہو جائیں، مت دیکھیں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ جس صوبے کی گورننس خراب ہے اس صوبے میں ہو سکتا ہے پہاڑ بڑے زبردست ہو، برف باری ہوتی ہو، وہاں پہ بہت خوبصورت دریاں ہوں، بہت اچھی وادیاں ہوں، وہاں پہ نہریں بہتی ہوں، تو آپ اس کو فوکس کریں۔ تو آپ منفی لوگوں سے دور رہیں اور نشے سے بھی دور رہیں، ٹھیک ہے، اور حقیقت دنیا میں رہیں گے تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایکچولی آپ ڈوئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے اپنی صحت پہ توجہ دیں، صحت پہ توجہ دیں، اچھی خوراک کھائیں، بہترین، آپ اپنا سب سے خیال رکھیں۔ آپ سب سے زیادہ آپ کو پوری دنیا میں اس کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے۔ تو شیشے میں کون نظر آتا ہے؟ شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحیح ہوں گے تو آپ کے فیملی ممبر صحیح ہوں گے، دوست احباب صحیح ہوں گے، آفس میں اچھا کام کر سکیں گے، لہٰذا آپ اچھی خوراک کا استعمال کریں، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، یا آپ کمی بیشی جو ہے اس کے حساب سے کر لیں۔ اور اچھی بات یہ ہے جیپنیز دیکھیں اس ٹیکنیک کو استعمال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو عین جوانی کے اندر ڈپریشن ہو گیا، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کو پورا نسخہ دیکھا، ساری چیزیں کی، اس کے بعد کہا یار دیکھو یہ تو میں نے تو میڈیکل سائنس بتا دی، ٹھیک ہے، ذاتی تجربہ بتاؤں۔ ذاتی تجربہ یہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ میں خود بھی جوانی میں ڈپریشن کا شکار تھا، مجھے کسی نے کہا کہ دوپہر کو سونا شروع کرتے ہیں تو میں 20 منٹ دوپہر میں سو جاتا ہوں، جسے قیلولہ کہتے ہیں۔ تو کہیں گے اس کے بعد سے مجھے وہ ساری زندگی نہیں ہوا، اس بات کو بھی 25-30 سال ہو گئے۔ انہوں نے بھی ایکسرسائز کی تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ واقعی میں بھی دوپہر میں سوتا ہوں، اب 20 منٹ تو مجھے ڈپریشن نہیں ہوتا، فریش اٹھتا ہوں، میرے دن جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ تو دوپہر کو سونا شروع کرنا، یہی جیپنیز کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا آفیسز میں بھی تھوڑا سا ریسٹ ایریا بنا دیا جہاں پہ وہ سب لوگ 20-25 منٹ آرام کرتے ہیں۔ آخری ہے، اتنی ساری ایکسرسائز کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں آپ پریشر میں آئیں گے، پریشر کو مینیج نہیں کر سکیں گے تو ڈپریشن میں آئیں گے، اور ڈپریشن کو مینیج کرنے کی بہت ساری ٹیکنکس ہیں، وہ ایک الگ ہیں، یہ تو ڈپریشن کو خدا حافظ کرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈپریشن کو کس طرح ٹیکنک کرتے ہیں یہ والی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بھی پولیس اکیڈمی کے اندر ایک پورا بنائی تھی، ہم نے ویڈیو ہماری موجود ہے کہ وائی پولیس جاب از اسٹریسفل، تو اس کے اندر اور زیادہ ٹیکنکس ہیں، آپ اس کو سرچ کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو مینیج کریں۔ اگر آپ نے ڈپریشن کو مینیج نہیں کیا تو پھر آپ بھی منفی زون میں چلے جائیں گے، جہاں کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت کوئی منفی قدم اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں آپ کی جان اور آپ کے اطراف میں آپ سے منسلک دوسرے لوگوں کی جان بہت پیاری ہے۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔